والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے دین کو اختیار کرنے کی. لا اکراہ فی الدین، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا گیا ہے. دونوں واضح ہیں کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے. ہدایت کا راستہ کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے. کفر و شرک کیا ہے، ایمان و سلامتی کیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو طاغوت کا انکار کرے، سرکشی کا انکار کرے، شیاطین کا انکار کرے، شیطانی راستوں کا انکار کرے. طاغوت کے اندر سب آتا ہے، شیطان بھی آتا ہے، شیطانی راستہ بھی آتا ہے، غلط راستے بھی آتے ہیں، کفر و شرک بھی آتا ہے، گناہ و معصیت بھی آتی ہے، سب اس میں آتا ہے. طاغوت بڑا وسیع لفظ ہے. طاغوت کہتے ہیں سرکشی کو. وہ سرکشی چاہے ایمان کے طریقے پر ہو یا اعمال کے طریقے پر ہو، سرکشی خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو اس سرکشی سے انکار کرے گا، یعنی سرکشی کی پیروی نہیں کرے گا، سرکشوں کی پیروی نہیں کرے گا، شیاطین کی پیروی نہیں کرے گا، شیطانی راستوں پر چلنے والوں کی پیروی نہیں کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اس کے برخلاف اللہ پر یقین رکھے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا. اور جو اللہ پر ایمان لائے گا تو اس کے بعد اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جس نے طاغوت کا انکار کیا، شیاطین کا، شیطانی راستوں کا اور سرکشی کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ اس کا انکار کیا اور اللہ پر یقین کرا، وہ کرے گا، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو حقیقت میں اس نے ہی ایک مضبوط رسی کو تھام لیا، مضبوط گرہ والی رسی کو اس نے تھام لیا. لا انفصام لها، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، وہ ایسی مضبوط رسی ہے کہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا، جاننے والا ہے. وہ سب جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے. تو جو اس راستے پر چلے گا تو
تو پھر اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے، اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کا نگراں بن جاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے پر چلے گا تو وہ اللہ پھر اس کا نگراں بن جاتا ہے، اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے، اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ ان کا دوست اور سرپرست بن جاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر وہ ان کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لے آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو خدا و تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، ان کو پھر اندھیروں سے نکال لے آتا ہے، کفر و شرک کے، معصیت کے، گناہوں کے، بربادی کے، خرابی کے تمام اندھیروں سے وہ نکال لیتا ہے، الی النور، روشنی کی طرف لے آتا ہے، ایمان کی طرف لے آتا ہے، قرآن کی ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ والذین کفروا، اور پھر جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، طاغوت کا راستہ اختیار کیا، شیطانی راستہ اختیار کیا، تو پھر خداوند تعالیٰ ان کے سرپرست طاغوت بن جاتے ہیں۔ جب وہ راستہ، جس کا راستہ اختیار کرے گا، ظاہر ہے آپ جس کا راستہ اختیار کریں گے وہی آپ کا حمایتی بنے گا۔ اگر آپ نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ آپ کا حمایتی بنے گا، اور آپ نے شیطان کا راستہ اختیار کیا ہے تو شیطان آپ کا حمایتی بنے گا۔ تو والذین کفروا، جنہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا، معصیت و گناہ کا راستہ اختیار کیا جان بوجھ کر، اولیاءہم الطاغوت، تو ان کے اولیاء، ان کے سرپرست، ان کے ساتھی، ان کے دوست شیاطین بن جاتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے یخرجوہم من النور الی الظلمات، ان کا کام ہے روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانا، ان کا کام ہے روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانا۔ یہ اندھیرے ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ اندھیرے ہمیں، یہ اندھیرا اور اجالا ہم کو نظر نہیں آ رہا ابھی تو ہم چل رہے ہیں، یہ دنیا کی لائٹوں میں چل رہے ہیں۔ آپ دنیا کی لائٹوں میں بھی اپنے سارے کام کرتے رہتے ہیں، آپ کو کچھ ہوش نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک دم لائٹ چلی جائے، رات کو دن کا اجالا بھی نہ ہو اور لائٹ میں آپ سارے کام کر رہے ہیں اور لائٹ چلی جائے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، کہ آپ کو پھر راستہ ہی نہیں ملتا ہے، آپ کو کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے آپ کو کچھ نہیں معلوم، آپ کوئی کام کر نہیں سکتے۔ تو یہ شیاطین، یہ اندھیرا اور اجالا یہاں نہیں نظر آئے گا، یہ اندھیرا اجالا قیامت کا اندھیرا اجالا ہے، وہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ کیا روشنی کیا چیز ہے اور اندھیرا کیا چیز ہے۔ سرکشوں کے آس پاس، کفار کے آس پاس اندھیرا ہوگا، چاروں طرف اندھیرا ہوگا، ان کو راستہ ہی نہیں ملے گا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اور اہل ایمان نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے داہنے بھی نور ہوگا، روشنی ہوگی، ان کے بائیں بھی روشنی ہوگی، ان کے آگے بھی روشنی ہوگی، ان کے پیچھے بھی روشنی ہوگی، وہ روشنی میں ہی چلتے رہیں گے یہاں تک کہ رب تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی ان کی۔ بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے کہ جس وقت ان کفار کے آس پاس اندھیرا ہوگا اور ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوگا تو چونکہ چھٹنی ہو جائے گی وہاں تو اہل ایمان کی اور ان کی، تو اہل ایمان کی طرف ان کو دور سے روشنی نظر آئے گی،
وہ اس روشنی کی طرف چلیں گے تو انہیں دھکیل دیا جائے گا، ان کے درمیان میں ایک دیوار اٹھا دی جائے گی جس سے ان کو وہ روشنی جو ذرا سی ان کو لالچ آ رہی تھی کہ شاید اس روشنی میں ہم بھی چلے جائیں، دیوار اٹھا دی جائے گی، بینہما بسور لہ باب، ان کے درمیان دیوار اٹھا دی جائے گی اور پھر انہیں کچھ نہیں ہے، فیہ الرحمہ، اس طرف رحمت ہوگی، اس طرف روشنی ہوگی، اس طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ روشنی کی طرف جانے تک کا ان کو راستہ ملے گا۔ تو یہ اولیاء جو ہیں، طاغوت ان کے اولیاء بن جاتے ہیں، شیطان ان کا ولی بن جائے گا، ان کو اس راستے پر لے جائے لے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ یہ شیطان تو چاہتا ہی ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اپنے گروہ کو اس طرف بلاتا ہے تاکہ وہ ان کو اصحاب سعیر، دوزخ والوں والا بنا دے، دوزخ والا بنا دے۔ اس لیے اس کی ساری تگ و دو اس بات پہ ہے کہ اہل ایمان کو کھدیڑ کھدیڑ کے، بہکا بہکا کے، طرح طرح کی لالچیں دے کے دنیا کی، اور ادھر لے جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سب کچھ بتا دیا ہمیں۔ یہ ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اب جب یہ بات واضح ہے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، عروۃ الوثقی، مضبوط رسی، مضبوط گرہ والی رسی جو چھوٹنے والی نہیں ہے، ٹوٹنے والی نہیں ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، وہ چھوٹ تو سکتی ہے تمہارے ہاتھ سے لیکن وہ ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے مضبوطی سے پکڑو۔ یہ جو فرمایا گیا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کا آج کل لوگ کہتے سنا گیا ہے، میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا ہوں، کہتے سنا گیا ہے کہ میاں تم اپنا کام کرو، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہاں تم اپنا کام کرو، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مطلب ہمارا جی چاہے تو ہم نماز پڑھیں اور ہمارا جی چاہے ہم نماز نہ پڑھیں، ہمارا جی چاہے روزہ رکھیں گے، ہمارا جی چاہے روزہ نہ رکھیں، جو ہمارا جی چاہے گا وہ ہم کریں گے۔ تو یہ جی چاہنے والا نہیں ہے معاملہ، یہ اکراہ جو ہے یہ وہ اکراہ ہے، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، یہ وہ ہے ابتدائی معاملہ کہ جو شخص مومن نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا، یہ ان کو کہا گیا ہے، اہل ایمان کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے، انہیں اختیار ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے ایمان نہ لائے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود دیا، تمہارے لیے سب نعمتیں بنائیں، ساری زمین سے آسمان تک سب کچھ تمہارے لیے بنایا، تمہاری اچھائی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے لیے سارا زمین سے لے کے آسمان تک سارا انتظام تمہارے لیے کیا، اور اس کے بعد پھر اچھائی برائی کا راستہ بھی انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہارے لیے راستہ بھی بنا دیا۔ اب اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بندے بن جاؤ یا ناشکرے بن جاؤ، اقرار کرنے والے بن جاؤ یا انکار کرنے والے بن جاؤ،
معصیت و گناہ میں اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ یا اچھائیوں اور نعمتوں میں خداوند تعالیٰ کی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، یہ تمہیں اختیار دے دیا گیا۔ اس لیے اختیار اس لیے دیا گیا کہ دنیا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، صرف جن اور انسان یہی دو مخلوق ایسی ہیں کہ جنہیں اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ انہیں سمجھ دی گئی ہے، انہیں عقل دی گئی ہے۔ انہیں اختیار دیا گیا ہے اور ان کے اختیار پر ہی جزا و سزا ہوگی۔ لیکن جب مومن ہو گیا تو یہ مومنین کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت عام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی سے کوئی بات کہو تو وہ کہتا ہے میں اپنا کام کیجیے، آپ بہت کسی کو تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ تم بڑے دیندار بن رہے ہو، تم اپنا کام کرو۔ یہ جملے اچھے نہیں، یہ اختیار نہیں ہے۔ پھر یہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے یہ ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلے۔ ما کان لہم الخیارۃ، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا اس کے بعد پھر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اسی بھول میں ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے تو ہم عمل کرتے ہیں، نہیں جی چاہتا ہے تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ جس دین کی جس اصول میں ہمارا نفع ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، جس میں ہم کو دنیا کا نقصان نظر آتا ہے ہم اس کو نہیں کرتے۔ یہ بھول ہے ہماری، اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور جس دن جو شخص بھی اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لے گا کہ ایمان لانے کے بعد اختیار باقی نہیں رہتا ہے، ایمان لانے سے پہلے اختیار ہے، ایمان لانے کے بعد اختیار نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد تو آپ پابند ہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کسی مومن عورت کو ہے نہ کسی مومن مرد کو، سوائے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کے، اور اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں۔ جو جتنا کرے گا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہی راستہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور سب مل کر پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے جو اللہ نے اوپر سے ہمارے لیے نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی ہمارے لیے مضبوط رسی، اسے ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے تو اس میں ایک ایک بات ہمارے لیے بیان کر دی گئی۔ دیگر مذاہب والوں کو یہی دھوکہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے یہاں کی طرح سے مذہب اسلام کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر چند عبادتیں کر لو بس مذہب کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ جیسے جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں سب نے اپنے مذہب کو تھا، سب کے یہاں سب کچھ، کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے یہاں کچھ نہیں تھا۔ آسمان سے نازل ہونے والے جتنے مذاہب تھے سب میں معاشرے کے معاملات تھے، لیکن سب نے اپنے اپنے مذہب کو سمیٹ کر صرف عبادتوں کے اندر محدود کر لیا، اور ان کی عبادتیں تو ہر روز کی نہیں تھیں، ان کی عبادتیں تو ہفتے میں ایک دن کی تھیں۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جمعہ کا دن۔ ہمارے لیے جمعہ کا دن عبادت کا نہیں ہے، جمعہ کا دن تو اس لیے آتا ہے کہ ہم سے جو لغزشیں ہو جائیں خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دن معاف کر دیتا ہے۔ سب پچھلے ہفتے کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے جمعہ کا دن آتا ہے۔
جمعے کا دن اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ ایک ہفتے تک تو بغاوت کریں اور جمعے کے دن آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ جمعے کا دن اور دیگر مذاہب کی طرح سے نہیں ہے ہمارا معاملہ۔ ہمارے لیے تو ہر روز عبادت کے دن ہے، اور ہر روز 5 وقت عبادت کا دن ہے، اور ہر وقت اطاعت و فرما برداری کا دن ہے۔ اگر ہم سو رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں عبادت میں سوئیں گے، ہم جاگیں گے تو بھی عبادت میں جاگیں گے۔ والدین کی خدمت کے لیے بھی ہمیں اصول بتائے گئے، اولاد کی تربیت کے لیے بھی ہمیں اصول بتائے گئے، ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بھی ہمیں اصول بتائے گئے، ملازمت و تجارت کرنے کے لیے بھی ہمیں اصول بتائے گئے۔ بازار میں ہم کھڑے ہوں تو کس طرح اپنے سودے کو بیچیں گے؟ خداوند تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑو، یعنی قرآن کریم پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، اس کا مطالعہ کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسی میں ہمارے لیے راستہ ہے۔ ولا تفرقوا، اور اس میں تم تتر بتر مت ہو۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایک اصول ہمیں بتا دیا، اس میں بھی لوگ جھگڑتے ہیں، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حلال اور حرام کرنے کا حق سوائے اللہ اور رسول کے اور کسی کو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، اور جن سے وہ خاموش رہا بغیر بھول کے۔ خداوند تعالیٰ کو بھول تو ہونی نہیں کہ بھولے سے کوئی بات رہ گئی، معاذ اللہ، ایسا کچھ تو ہے نہیں۔ ولا من غیر نسیان، اور کوئی نسیان بھی نہیں ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی طرف آپ یہ نسبت نہیں کر سکتے کہ ارے یہ احکام بتانے سے وہ بھول گیا، معاذ اللہ، اسے یاد نہیں رہا، اسے یہ بھی حکم بتانا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ اس نے نسیان اسے ہوا، اور نہ اس نے اسی کسی چیز کو نظر انداز کیا، بلکہ وہ اگر کسی چیز سے خاموش ہے، من غیر خطا و نسیان، بغیر غلطی کے اور بغیر نسیان کے اس نے اگر کسی چیز سے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، پھر اسے کرتے رہو۔ حلال و حرام واضح ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے اتنا بڑا اصول ہے، اور اسی اصول کو، اسی قرآن کریم کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ آج دنیا جو ہے ہمیں اسی جگہ سے ہلانے کے لیے ہے۔ آج طرح طرح کے جو قوانین بن رہے ہیں، طرح طرح کے جو معاملات آ رہے ہیں، وہ صرف اسی لیے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، عورتوں کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے، عورتوں کو حجاب پہنایا جا رہا ہے۔ یہ عورتوں کو گھر میں رکھنا یا عورتوں کو حجاب پہنانا یہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور حدود کے ساتھ میں، احکامات کے ساتھ میں نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم نے ایسا بھی نہیں کیا ہے کہ بالکل تالا لگا کے بند کر دو، نکلنے کی اجازت بھی ہے، جانے کی اجازت بھی ہے، یہاں تک کہ سہولت کی آپ بات کر رہے ہیں۔ سہولت تو یہ ہے کہ جس شخص کو، جس عورت کو طلاق ہو جائے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، وقت کم ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ مثال دے رہا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی اس کے لیے عدت ہے، عدت میں اسے گھر میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے 3 مہینے 4 مہینے تک۔ اس وقت بھی اسلام کا کہنا یہ ہے، قرآن اور حدیث کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مجبوری سے، اس کی کفالت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ کہیں ملازمت کر رہی ہے یا کہیں اس کو بہت
بیمار ہے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، یا کوئی اور ایسی ضروریات زندگی کے لیے کوئی اور اسے باہر نکلنا پڑ گیا، تو یہ اصول بنا دیا گیا کہ وہ عدت میں رہنے والی عورت بھی باہر نکل سکتی ہے، مغرب سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر میں آ جائے اور رات اپنے گھر میں گزارے۔ تو کہاں پابند کیا ہے اسلام نے؟ اس طرح تو پابند قید والی زندگی تھوڑی دی ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ سب اصول صرف اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ صاحب طلاق دے دی جاتی ہے، وہ یوں کر دیا جاتا ہے، یوں کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیگر مذاہب میں چونکہ نہیں ہے، اس لیے اپنی خندس نکالنے کے لیے ارے بھائی تم اپنے یہاں بناؤ، ہمارے یہاں تو سارے اصول موجود ہیں، تمہیں جو بنانا ہے اپنے لیے بناؤ، تو اپنے اصول ہم پہ کیوں لاد رہے ہو؟ اگر ہمارے یہاں اصول نہ ہوں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے اصولوں کو خود نہیں اپنا رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، جو احکامات اللہ کے ہیں اس پر عمل کرو، چاہے تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہارا جی نہ چاہ رہا ہو، تمہیں اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن اگر اصول ہے قرآن کا، اگر اسلام کا اصول ہے، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اپنی ذمہ داری اختیار کریں گے اور اس طرح سے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں کوئی راستے سے ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے ہمیں اپنے گھر سے کھینچ لے جانے والا نہیں ہے۔ ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جب ہم عمل کریں گے تو قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، تم عمل کرو پھر ایمان والوں کا تو کفیل جو ہے اللہ ہو جائے گا، اور اللہ اس کا سرپرست ہو جائے گا، اللہ ان کا دوست ہو جائے گا، وہ تمہاری ہر جگہ مدد کرے گا۔ آج بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اور اپنی زندگی کے اندر قرآن اور حدیث کے اصولوں کو اپنائیں، تاکہ یہ دنیا کی جو شور ہے دنیا کا وہ اپنے آپ کم ہو جائے اور اپنے آپ بلبلے کی طرف بیٹھ جائے گا وہ، اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیں گے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا